قرآن کریم میں تدبر اور سوچنے کے لیے ہم کچھ اصول اور مبادی بیان کر رہے تھے۔ اس میں سے سب سے پہلے قرآن کریم کی تعریف جاننا ضروری ہے، تو وہ کل ہم نے بیان کیا۔ علماء لکھتے ہیں کتاب عربی لا ریب فیہ انزلہ اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی المکتوب فی المصاحف۔ یہ عربی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب امین کے ذریعہ نت سے ثابت ہے، اور اس پہ چند آیات ہم نے بطور مثال ذکر کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کے اسماء متعددہ ہے جو قرآن کریم نے خود ذکر کی ہے۔ یہ اسماء متعددہ الاتقان میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ، اسی طرح البرہان فی علوم القرآن میں علامہ زرکشی نے تقریباً 55 ذکر کیے ہیں، لیکن ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری، انہوں نے اپنے کتاب العرفان میں اور اسی طرح الوابل الصیب فی دروس شیخ محمد طیب میں ہم نے 67 ذکر کیے ہیں۔ العرفان سے نقل کرتی ہوئی الوابل الصیب میں بھی 67 اسماء ذکر کیے ہیں جو قرآن کریم کی شرافت اور قرآن کریم کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کی اسماء متعددہ کسی انسان کے اسماء متعددہ ان کی شرافت پہ اور ان کے مقام اور ان کے حیثیت پہ دلالت کرتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے جس کو کچھ لوگ مولوی صاحب کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو حافظ صاحب کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو قاری صاحب کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو مفتی صاحب کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو خطیب صاحب کہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صفات رکھے ہیں۔ مولوی صاحب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے فنون مروجہ، علوم عالیہ اور قرآن و حدیث کو پڑھا ہے اور فارغ شدہ سند یافتہ عالم ہے۔ حافظ صاحب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے۔ قاری صاحب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے تجوید کیا ہے، علم قرات سے واقف ہے۔ مفتی صاحب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو فتوی جاری کرتا ہے، صحیح فتوی، تو اس کو مفتی صاحب کہا جاتا ہے۔ خطیب صاحب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خطابت میں اس کو مہارت حاصل ہے اور اپنے سامعین کو
مسئلہ سمجھا سکتے ہیں تو اس کو خطیب صاحب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اسماء متعددہ ہے جو قرآن کریم کے فضیلت اور شرافت اور مقام پہ دلالت کرتے ہیں۔ وہ اسماء 67 اسماء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ مثلا الکتاب، سورہ دخان میں ابتدا میں اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ کتاب بھی نام ہے قرآن کا کیونکہ وہ مکتوب ہے فی المصاحف، مبین بھی نام ہے کیونکہ واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کا نام ہے قرآن کریم۔ انہو لقرآن کریم، سورہ واقعہ آیت نمبر 77 میں اللہ نے فرمایا قرآن کریم کیونکہ اس کی تلاوت کیا جاتا ہے، قرآن مقروء تلاوت، تو قرآن کریم اور کریم عزت والی کتاب ہے، ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے۔ اس کا نام ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام۔ اور سورہ توبہ میں اللہ نے آیت نمبر 6 میں لکھا ہے حتی یسمع کلام اللہ، تو قرآن کریم کا نام ہے کلام اللہ۔ قرآن کریم کا نام ہے نور، وجہ سے گیس کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، شرکیات کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، رسم و رواج کا اندھیرا، ظلم و جبر کا اندھیرا۔ قرآن کریم نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ قرآن کریم کا نام ہے نور، اس کی وجہ سے نور پھیلتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اسی طرح سورہ نساء میں آیت نمبر 172 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے نازل کیا آپ کے لیے نور مبینہ، روشنی واضح۔ سورہ شورى آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ قرآن کا نام ہے روح کیونکہ روح کا علاج ہے۔ انسان کی شکل و شباہت تو انسانوں کی ہے، لیکن جب علم قرآن نہ ہو تو زندوں میں مردہ ہے، اس کی روح مردہ ہے، زندہ نہیں۔ جب علم قرآن آ جائے تو اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے۔ او من کان میتا فاحیناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اسی طرح قرآن کریم کا نام ہے ہدن، ہدایت۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے۔ اسی طرح قرآن کا نام ہے فرقان۔ سورہ فرقان کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی وہ ذات ہے جس نے فرقان کو نازل کیا۔ قرآن کا نام ہے فرقان، اور اسی وجہ سے اس کا نام ہے فرقان کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے آیت آیت نازل ہوا، سورت سورت نازل ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ تفرقہ ڈالتا ہے موحدین اور مشرکین کے درمیان۔ اتفاق ہر جگہ مقصود نہیں ہوتا،
کبھی کبھار تفریقی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مشرک اور موحد وہ ایک نہیں ہو سکتے. عقیدہ شرکیہ اور عقیدہ توحید ایک نہیں ہو سکتے. اس کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکتا. مشرکہ اور موحد کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. لا تنکحوا المشرکات. فرقان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تفریقہ ڈالتا ہے مشرک اور موحد کے درمیان. مشرک کو جدا اور موحد کو جدا انداز میں پیش کرتے ہیں. قرآن کریم کا نام ہے شفا. شفا کی کتاب ہے، علاج کی کتاب ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. شفاء لوگوں کے لیے. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 57 نکالیے. سورہ یونس آیت نمبر 57 ذرا دیکھیں قرآن کریم میں. آپ ہر ایک اپنی کے لیے اپنے سامنے قرآن کریم کا نسخہ رکھے اور کاغذ اور قلم تاکہ وقت ضرورت پیش آئے. سورہ یونس آیت نمبر 57 ذرا دیکھ لیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اس ایک آیت میں دیکھیں کتنے نام قرآن کی ذکر کی ہے. پہلا نام یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ. دوسرا وشفاء لما فی الصدور. تیسرا وہدی. اور چوتھا ورحمۃ للمؤمنین. اور پانچواں قل بفضل اللہ، فضل اللہ. اور چھٹا وبرحمتہ، اللہ کی رحمت. یہ 6 نام 2 آیتوں میں اللہ نے ذکر کیے قرآن کے، کیونکہ قرآن کی طرف ترغیب ہے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیقہ یہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے. موعظۃ قرآن کریم کا نام ہے موعظہ. اللہ کی طرف سے پند و نصیحت ہے. تو جو قرآن کو نہیں سنتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، اللہ کے پند و نصیحت کو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، ایسے مولوی صاحب اور ایسے مفتی صاحب کی کیا ضرورت؟ جو نہ قرآن کریم کو سمجھتا ہے، نہ قرآن کو سنتا ہے، نہ قرآن میں سوچتا ہے، نہ تدبر کرتا ہے. تو علم تو اس کے لیے تھا، علوم عالیہ تو اس کے لیے پڑھے جاتے تھے. رسی اور ڈول تو لوگ اسی لیے رکھتے ہیں کہ کنویں سے پانی نکالے. اگر کنویں سے پانی نہیں نکالتے اور رسی اور ڈول رکھتے ہو تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ علوم عالیہ تو پڑھتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور قرآن کریم کو نہیں سمجھتے اور نہیں پڑھتے تو پھر ضرورت کیا ہے علوم عالیہ کے؟ صرف علم نحو سے تو فائدہ نہیں ہے. علم نحو تو شیعہ لوگ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں.
صرف علم صرف کیا فائدہ نہیں ہے جب تک قرآن و حدیث کے خادم آپ نہ بنائے ان علوم کو. یہ اللہ کی نصیحت ہے اور اللہ کی نصیحت کو ایسے چھوڑا، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی بیان کرنے والا نہیں. اس ملک میں بدقسمتی ہے کہ جو اہم چیز ہے اس کو غیر اہم بنا دیا، اور جو غیر اہم ہے اس کو اہم بنا دیا. اور یہ انگریزوں نے جب فرنگی حکومت اس ملک میں آیا تو جو قرآن کریم کا عالم تھا اس کو کوئی اہمیت نہ دی، اور جن نے منطق اور فلسفہ پڑھانی تھی تو ان کو شمس العلماء اور بڑے بڑے القاب سے نوازا گیا. نصیحت اللہ کی طرف سے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق یہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفاء ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہے، وشفاء لما فی الصدور، قرآن کریم کا نام ہے شفا. سینوں میں جتنی بھی امراض ہے، دلوں میں جتنی بھی امراض ہے، ان کے لیے شفا. دلوں میں جتنے امراض ہے، خواہ عقیدی کے ہو، خواہ عمل کے ہو، خواہ معاشرتی ہو، ان سب کا علاج قرآن کریم میں ہے. شفائے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور توفیق اور رحمت مومنین کے لیے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدن کا معنی میں نے کیا توفیق اور طاقت. یہ اسی وجہ سے کہ اگر آپ کہیں کہ ہدایت ہے مومنین کے لیے، تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر اگر آپ وہ جواب دیتے ہیں جو علوم عالیہ میں چھوٹی کتابوں میں ان کے خطبوں میں استادوں نے کہا ہے کہ چونکہ فائدہ مند اس میں مومنین ہے، اسی وجہ سے ہدی للمؤمنین کہا کہ فائدہ مومنین نے اٹھایا، تو فائدہ صرف مومنین نے نہیں اٹھایا، مشرکین نے بھی اٹھایا ہے. جب انہوں نے قرآن سنا تو مسلمان بن گئے. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا، جنات آئی اور کہنے لگی انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. وہ تو مشرک تھی، قرآن سنا اور ایمان لایا تو ان کو فائدہ پہنچا. تم کیسے کہتے ہو کہ صرف مومنین کے لیے فائدہ ہے؟ یہ معنی نہیں، اصل میں سمجھتے نہیں. ہدایت کے 4 مراحل ہیں. اللہ کی رحمت حضرت شیخ القرآن پہ فرماتے تھے ہدایت کے 4 مراحل ہیں. پہلا ہے ہدایت عامہ. ہدایت عامہ یعنی ہر چیز کو، ہر حیوان کو، ہر پرندی کو، ہر انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے جب پوچھا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء خلقه، ہر چیز کو. تو حیوانات کو تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، کتاب نہیں آیا. وہ جو طیور کے پاس کوئی پیغمبر اور کتاب نہیں آیا.
تو کل شے ادھر کل عرفی لا، کل سور موجبہ کلیہ کا لایا. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ادھر ہدایت عامہ مراد ہے. تو معنی یہ ہر چیز کو اس کی شکل دی، اس کا ساخت دیا. ثم هدى، اور پھر اس کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے. شیر کو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، شکار کرتا ہے. پرندے کو اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. ہر ایک پرندہ اپنے مناسب گھونسلہ بناتا ہے. ہر چیز کو اس کے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہے. ہدایت عامہ. دوسری ہدایت ہے اس سے خاص، وہ صرف انسانوں کے لیے. ہدایت بمعنی ارسال الرسل والکتب، یعنی انبیاء اور کتابیں نازل کیے، مبعوث فرمائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى على الهدى. اما ثمود فہدیناہم، سمودیوں کو ہم نے ہدایت کی تھی. فاستحبوا العمى على الهدى، تو ان کو ہدایت کی تھی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور مسئلہ بیان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ادھر یہ ہدایت پہلے ہدایت سے خاص ہے، بمعنی ارسال رسلی والکتب. تیسرا ہدایت ان دونوں سے خاص ہے، اور وہ ہدایت ہے بمعنی توفیق اور طاقت دینے کا. جیسا کہ ادھر وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ، یہ توفیق ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. جنہوں نے ایمان لایا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اور بھی طاقت سے نوازتا ہے، ان کو اور بھی توفیق اور طاقت دیتا ہے تابعداری کا. چوتھی ہدایت ان تینوں سے خاص ہے، اور وہ خاص ہے وہ ہدایت بمعنی وصول الی الجنہ، جنت کو پہنچنا. جیسا کہ سورہ یونس میں آتا ہے، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، ہدانا لہذا، جس نے ہمیں پہنچایا اس مقام پہ. ادھر ہدایت بمعنی وصول الی الجنہ. تو کتابوں نے اسے بڑا جنجال بنایا ہے اور لمبا چوڑا قصہ بنائے. صلاح یہ ہو جائے، لام آئے تو یہ مانا، یہ آئے تو وہ مانا، پھر اس میں بھی اعتراضات اور شبہات اور کوئی حل نہیں. اصل میں ہدایت کے 4 مراحل ہیں اور ہدایت کے 4 معانی ہیں. کبھی ایک معنی پہ استعمال ہوتا ہے، کبھی دوسرے پہ، کبھی تیسرے پہ. ہدی للناس معنی سارے لوگوں کے لیے راستہ دکھانا ہے. ہدی للمؤمنین یعنی مومنین کے لیے توفیق اور طاقت ہے. اور سورہ آل عمران میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ عام لوگوں کے لیے تذکرہ اور موحدین کے لیے توفیق اور طاقت. لیکن وہ اپنے مقام پہ جب ہم آ جائیں تو ادھر ہی انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوگی اگر موقع ملا. معنی آئیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین.
ہدایت ہے یعنی توفیق ہے اور رحمت مومنین کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر اللہ کے فضل سے اور مہربانی سے اللہ کی. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اصل میں فعل اور فاعل محذوف ہے، مفعول ذکر ہے، اور دوسری جگہ فعل فاعل ذکر ہے، مفعول محذوف ہے. یعنی فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اسی پر خوش ہو جائیں، اسی پر خوش ہو جائیں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے سے جو یہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں. یعنی لوگ مال و دولت جمع کرنے کے در پہ ہیں، لوگ عہدوں کے جمع کرنے کے در پہ ہیں، لوگ دوسری چیزوں کو سمیٹنے اور جمع کرنے کے در پہ ہیں. تم قرآن کے لیے آئے ہو، یہ سب سے بہتر ہے. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. امام نصفی رحمہ اللہ نے ادھر ایک حدیث ذکر کیا ہے، من ہداہ اللہ للاسلام وعلمہ القرآن ثم شق الفاقہ كتب اللہ الفقر بین عینیہ الی یوم یلقاہ. جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب کیا اور قرآن کریم کے علم سے نوازا، اللہ نے قرآن کا علم دیا تمہیں اور قرآن کریم کے علم سے نوازا. ثم شق الفاقہ، اور پھر لوگوں کے سامنے اپنے فاقہ اور فقر کا اظہار کرتا ہے. كتب اللہ الفقر بین عینیہ الی یوم یلقاہ، اللہ اس کے پیشانی پہ قیامت تک فقر لکھے گا. آپ دیکھیں جو علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب کیا، علم نصیب کیا، اور پھر وہ اپنے فقر و فاقہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، ہم مقروض ہے اور میں مقروض ہوں اور مدرسہ مقروض ہے اور سب کچھ مقروض ہے، ہمیشہ اس کے پیشانی پہ اللہ تعالیٰ نے فقر لکھا ہے. خان اور نواب کے سامنے، دولت مند کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے فقر و فاقہ کو کسی کے سامنے پیش نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کر دیا ہے. ثم شق الفاقہ كتب اللہ الفقر بین عینیہ الی یوم یلقاہ. اللہ رض قرآن کریم کا ایک نام ہے شفا، کیونکہ یہ شفا اور یہ علاج کی کتاب ہے. اگر معاشرہ کا علاج کرنا چاہتے ہو اور تمہارا یہ ارادہ ہو کہ میں اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں لوگوں کا علاج کروں، تو بغیر قرآن کریم کے نہیں ہو سکتا. تم بہت بڑے مفتی ہوگے، بہت بڑے مولوی صاحب ہوگے، بہت بڑے خطیب ہوں گے، لیکن جب تک قرآن کریم کا علم نہ ہو تو اپنے علاقے میں کسی کا علاج نہیں کر سکتے. تو قرآن کریم کا ایک نام ہے شفا، قرآن کریم کا ایک نام ہے وحی. سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا انما انذرکم بالوحی، میں آپ کو ڈراتا ہوں بالوحی، قرآن کریم کے ذریعے. میں قرآن کریم کے ذریعے آپ کو ڈراتا ہوں. اسی طرح قرآن کریم کے 67 نام ہے. قرآن کا ایک نام ہے عجباً، جیسا کہ جنات نے کہا سورہ جن میں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا.
ہم نے قرآن سنا اور عجیب قرآن سنا. عجباً اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے ساری دنیا تقسیم ہو چکی تھی. ہندوستان میں مہاراجا اور سیتا کو لوگ پکارتے تھے. چین اور جاپان میں مہاتما بدھ کی شکلیں بنی ہوئی تھی اور لوگ اس کی پوجا پاٹ کر رہے تھے. ملک عرب میں لات منات و عزا کو لوگ پکارتے تھے اور ان کے سامنے سر بسجود تھے. ایران میں آتش کدے بنائے گئے تھے اور لوگ آگ کی عبادت کر رہے تھے اور قرآن کریم نے ان ساری دنیا کی مخالفت کی. تو اسی وجہ جنات نے کہا عجباً، عجیب قرآن ہے. ساری دنیا ایک جانب اور قرآن کریم دوسری جانب. قرآن کا نام ہے تذکرہ، جیسا کہ سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا انہو تذکرہ. قرآن کریم تذکرہ ہے، پند و نصیحت کی کتاب ہے. جو بھی اس کو سمجھے، جو بھی اس کو بیان کرے تو اس کی وجہ سے نصیحت، اس کی وجہ سے پند لوگوں کو پہنچتا ہے. تو قرآن کریم کے اسماء متعددہ ہیں اور یہ قرآن کریم کی عظمت اور شرافت اور مقام پہ دلالت کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ جب آپ قرآن کریم کی کسی آیت میں سوچتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں. مفسرین اللہ کی رحمت ہے ان پر، انہوں نے بڑا رخ ریزی سے کام کیا، بڑی محنت سے کام کی اور قرآن کریم کے جو مقاصد تھے، قرآن کریم میں جو فوائد تھے ان کو نکالا. کسی نے عبارت کے لحاظ سے، کسی نے معانی کے لحاظ سے، کسی نے روایات کے لحاظ سے، کسی نے اعراب کے لحاظ سے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا اور پھر آپ خود قرآن کریم میں سوچتے ہیں تو کس طرح سوچیں گے؟ اللہ نے فرمایا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِي وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اسی لیے کہ اس کے آیات میں سوچیں. تو اگر آپ تفسیر دیکھتے ہیں تو یہ تو آپ نہیں سوچتے قرآن میں، تم تو دوسروں کے علم کو، دوسروں کے علم پہ بھروسہ کر کے مطالعہ کرتے ہیں. آپ نے تو خود نہیں سوچا. اگر آپ خود سوچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ شیخ القرآن اللہ کی رحمت ہے ان پہ، وہ فرماتے تھے کہ ابتدائی دور میں قرآن کریم میں سادہ معرہ قرآن کریم کو پڑھ کے ایک ایک آیت میں سوچتا تھا. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا ماقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اور وہ فرماتے تھے کہ صرف سورہ یونس میں نے 6 مہینے ایسا مطالعہ کیا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ایک ہی وضو پہ میں پڑھاتا تھا. ایسا مطالعہ ایک ایک آیت میں، ایک ایک سورت میں، اور پھر اس کے خلاصے اور نچوڑ اور مکھن نکال دیا. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ قرآن کریم کی کسی آیت میں سوچتے ہیں تو کس طریقے سے سوچو گے؟ تو آپ دیکھیں گے ایک آیت میں کہ اس میں کئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نزول کی حکمت تو بیان نہیں کیے،
اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ سوچیں کہ اس میں کسی کے ساتھ خطاب تو نہیں. اگر کسی کے ساتھ خطاب نہ ہو تو پھر دیکھیں کہ اس میں کوئی مسئلہ، اہم مسئلہ مقاصد بیان کیے یا نہیں. اگر مقاصد نہ ہو تو دیکھیں اس میں ممدات میں سے کسی مضمون کا تذکرہ تو نہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر سوچیں کہ اس آیت میں مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کوئی طریقہ تو نہیں اپنایا ہے. اگر کوئی طریقہ اپنایا ہو تو 4 طریقوں میں سے کون سا طریقہ ہے؟ دلائل عقلیہ ہے کہ دلائل نقلیہ ہے کہ دلائل وحیہ ہے یا حلف اور قسم ذکر کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہو تو اس میں منقادین کے احوال ذکر کیے یا غیر منقادین کے احوال ذکر کیے ہیں؟ اگر منقادین کے احوال ہو تو دیکھیں اس آیت میں تسلی تو نہیں ہے موحدین کے لیے، یا تشجیع اور بہادری تو نہیں ہے، ربط القلب تو نہیں ہے. اگر یہ نہ ہو، غیر منقادین کے ساتھ خطاب ہو تو ان کے احوال کا تذکرہ نہیں، کہیں ختم القلب کا ذکر تو نہیں، زجر تو نہیں، تخویف اس آیت میں ہے یا نہیں، تخویف دنیاوی یا اخروی، اسی انداز میں سوچنا چاہیے. سب سے پہلے قرآن کریم کی نزول کی حکمت. ایک آیت میں آپ سوچئے تو یہ سوچے کہ اس میں قرآن کریم کی نزول کی حکمت تو نہیں. کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں تعریف، علم کی تعریف، علم کی موضوع، اور پھر علم کا فائدہ کہ علم کس لیے میں پڑھتا ہوں، علم نہ ہوا کس لیے پڑھتا ہوں، صیانت الذہن المبتدی من الخطاء اللفظی. علم صرف کس لیے پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ معنی میں یہ ایک غلطی نہ کرے. ماضی کا معنی ماضی میں، مضارع کا مضارع میں، اسی طرح علم منطق پڑھتا ہوں کس لیے؟ صیانت الذہن من الخطاء فی الفکر، کہ فکر میں خطا نہ ہو جائے. حالانکہ وہ ساروں کا فکر خراب ہو جاتا ہے، منافقہ کی فکر ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک منطقی سے میں نے پوچھا کہ تم منطقی ہو؟ وہ اپنے آپ کو بڑا منطقی سمجھتا ہے. میں نے اسے کہا ہاں. میں نے کہا اچھا میں قاعدہ بیان کرتا ہوں جو میرے ذہن کے مطابق ہے، اور میں نے قصداً ایک غلط قاعدہ بیان کیا. اس نے کہا نہیں یہ قاعدہ ایسا نہیں ہے. میں نے کہا کیسا ہے؟ اس نے کہا ایسا ہے اور یہ سلم العلوم نے لکھا ہے. میں نے کہا علم منطق عقلی ہے، علم عقلی ہے یا علم نقلی ہے؟ اس نے کہا علم عقلی ہے. میں نے کہا جب علم عقلی ہو تو میرا عقل ہی کہتا ہے، تو مجھے نقل کیوں دلیل میں پیش کرتے ہو؟ پھر حیران ہو گیا. ایک طرف کہتا ہے علوم عقلیہ اور دوسری طرف سارے نقل پہ جاری ہیں، نقل در نقل. بہرحال قرآن کریم کا اصل حکمت، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل کیا؟ تو قرآن کریم نے خود اس کا تذکرہ کیا. اخراج الناس من الظلمات الی النور. قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو گٹاٹوپ اندھیروں سے نکالے نور کے طرف، روشنی کے طرف، اور الانذار و تبشیر. جو منکرین ہیں ان کو ڈرائے اور جو مومنین ہیں اس کو بشارت دے. یہ حکمت قرآن کریم نے خود ذکر کیا ہے
سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 اور ابتدائی آیت آپ نکالیں. سورہ ابراہیم کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. سورہ ابراہیم آیت نمبر 1. کتاب انزلناه الیک، قرآن کریم ایک عظیم و شان کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی جانب اس لیے نازل کیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کیا بنی نوع انسان کو اس کے رب کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر اس روشنی کی طرف جو ایک زبردست صفات کی راہ لے آئے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو گڈاٹو اندھیروں سے نکالے نور کی طرف. اور قرآن نے ایسا لفظ لایا کہ وہ جامع ہے تمام اندھیروں کے لیے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے نور کی طرف. اندھیرے خواہ شرکیات کے ہو، اندھیرے خواہ بدعات کے ہو، اندھیرے خواہ رسوم و رواج کے ہو، اندھیرے خواہ ظلم و جبر کے ہو، اس اندھیروں سے نکالے نور کی طرف. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو نکالے اندھیروں سے نور کی طرف. اسی طرح قرآن کریم کا مقصد حکمت نزول سورہ حامیم سے آیت نمبر 3 نکالے. سورہ حامیم سے آیت نمبر 3. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا. کتاب فصلت آیاتہ، یہ عظیم شان کتاب جس کے آیات واضح ہیں. فصلت آیاتہ، واضح ہے ان کے آیات. فصلت کا معنی نہیں کیا واضح ہے، کیونکہ پھر مفصل اور مجمل پر تقسیم کیسے کرتے ہو؟ جب سارے مفصل ہیں تو پھر مجمل کہاں سے آئے؟ تو وہ تقسیم علیحدہ اور حیثیت سے ہے، یہ وہ مفصل اور مجمل نہیں. یہاں میں نے معنی کیا کتاب فصلت آیاتہ، یہ عظیم شان کتاب واضح ہے اس کے دلائل. فصلت آیاتہ، واضح ہے اس کے دلائل. عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، بشارت دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا. اسی طرح سورہ کہف کے ابتدا میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ تعالیٰ کی مناسب صفات اللہ ہی کے لیے ہے، اس ذات کے لیے جس نے نازل کیا علی عبدہ الکتاب. میرے قرآن میں علی عبدہ الکتاب، تمہارے قرآن میں علی نور الکتاب، کیا بھی ہے؟ تو پھر یہ نور کا مسئلہ، بشریت کا مسئلہ یہ کہاں سے آیا؟ پیغمبر نور ہے کہ بشر؟ پنجاب اس مسئلے کو بڑا اہمیت کسی زمانے میں دیا گیا تھا.
نور ہے اور بشر نہیں ہے، اس کا سایہ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ پیغمبر کا سایہ بھی تھا۔ طبقات الکبریٰ ابن سعد میں ام المؤمنین فرماتی ہے کننا فی منتصف النہار اذ انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال مسئلہ اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقام میں پیغمبر کو عبد کہا ہے۔ مقام وحی میں اللہ نے عبد کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ مقام اسراء میں عبد کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ مقام تعدی اور مناظرہ میں عبد کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ مقام وحی میں عبد کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ قرآن کریم کی نزول کی حکمت یہ کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف، اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور بشارت دے ان لوگوں کو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم کو لوگوں نے قرآن کریم کی حکمت یہ ہے کہ تراویح میں ختم کرے اور اس پہ پیسے لے لیں، یہ حکمت ہے۔ قرآن کریم کی نزول کی حکمت ہے کہ دلہن کے ساتھ ڈھولی میں رکھو۔ قرآن کریم کی نزول کی حکمت ہے کہ دلہن کے سر پہ رکھو شادی حال میں تاکہ وہ تبرک والی بن جائے۔ قرآن کریم کی نزول کی حکمت ہے کہ وہ اسقاط کے ساتھ رکھو نہیں۔ قرآن کریم کی نزول کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالو روشنی کی طرف۔ قرآن کریم کی نزول کی حکمت یہ ہے کہ ڈراؤ ان لوگوں کو جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور بشارت دو ان لوگوں کو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اگر ایک مولوی صاحب، ایک خطیب صاحب درس دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، لوگوں کو ڈرائے نہ ڈرائے شرک سے، بدعات سے، اس نے قرآن کا حق ادا کیا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اتفاق اور اتحاد چاہتا ہوں، میں ان مسائل کو بیان نہیں کرتا جسے اس نے قرآن کا حق ادا کیا۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو کہہ دے کہ اللہ کی صفات کسی اور میں جاننا یہ شرک ہے، اس شرک کی وجہ سے نکاح ٹوٹتا ہے، اس شرک کی وجہ سے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، بدعات ناجائز ہے، پیغمبر کی شفاعت سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ ڈرائیں ان کو۔ اگر آپ نہ ڈرائیں تو آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ میں کبھی کبھار کہتا ہوں ایا علماء الدین مالی اراکم تغاضیتم عن منکرات الاوامر۔ اے علماء، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نے آنکھیں چرائی ان لوگوں سے جو مخالفت کرتے ہیں قرآن و سنت کی۔ ایا علماء الدین مالی اراکم تغاضیتم عن منکرات الاوامر اما الامر بالمعروف والنہی فرضکم
فَآرَسْتُمُ عَنْ ذَاكَ إِعْرَاضَ حَاجِرِي، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہارا فریضہ نہ تھا کہ تم لوگوں نے اس کو چھوڑا؟ اما اخذ المیثاق ربی علیکم بان تنصحوا بالحق اہل المناکر، کیا اللہ نے تم سے وعدہ نہیں دیا تھا کہ آپ منکرین قرآن و حدیث پہ رد کرو، جو دین کی مخالفت کرتے ان کی رد کرو؟ آج کل یہ مصیبت بن گیا ہے، یہ بہت اچھا مولوی ہے، یہ اختلاف کی مسائل بیان نہیں کرتا، اختلافی مسائل میں نہیں چھیڑتا، یہ صفت ہے، یہ تو صفت مذمومہ ہے۔ جب ڈراتا نہیں ان لوگوں کو جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، اس نے قرآن کا حق ادا نہ کیا، جب تبشیر نہیں دیتا موحدین کو، اور آج کل ایک جماعت ہے جس کا نام ہے اشاعت توحید و سنت، جو اپنا ذمہ داری نبھاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ تو آپ سوچے آیت میں، اس میں قرآن کریم کے نزول کے حکمت بیان کیے، تو مثلا سورہ ابراہیم آپ یہ آیت پڑھے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کوئی تم سے پوچھے اس آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمائے، تو آپ فوراً جواب دیں گے اس میں قرآن کریم کی نزول کی حکمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ سوچے کہ اس آیت میں کسی کے ساتھ خطاب تو نہیں، تو خطاب دو فرقوں میں سے ایک کے ساتھ ضرور ہوگا، یا خطاب ہوگا منقادین کے ساتھ، منقادین یعنی تابعدار، اللہ تعالیٰ اور رسول کے تابعدار، یا غیر منقادین کے ساتھ خطاب ہوگا، ان کے ساتھ جو اللہ اور رسول کے منقاد اور تابعدار نہیں۔ اب آیت میں جب آپ سوچیں گے، دیکھیں گے کہ اس میں خطاب غیر منقادین کے ساتھ، تو پھر یہ سوچے کہ غیر منقاد کے ساتھ خطاب ہے، تو غیر منقاد کے 4 فرقے ہیں، کتنے؟ 4۔ پہلا فرقہ ہے مشرکین، دوسرا ہے یہود، تیسرا ہے نصارہ، اور چوتھا فرقہ ہے منافقین۔ تو اگر غیر منقاد کے ساتھ خطاب ہو تو پھر آپ دیکھیں اس میں یا مشرک کے ساتھ خطاب ہوگا یا یہودی کے ساتھ ہوگا یا نصرانی کے ساتھ اور یا منافق کے ساتھ۔ اگر مشرک کے ساتھ خطاب ہو تو اس سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ شرک کیا چیز ہے، شرک کا کیا مطلب ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، اور مشرک کس کو کہا جاتا ہے۔ شرک شین ر کاف، شرک کا معنی ہے حصہ، پشتوں میں ہم کہتے ہیں برخا، حصہ۔ مشرک کو مشرک اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ مشرک کو مشرک اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔
شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے موضوع القرآن میں لکھا ہے، شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے۔ تو شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مشرک اور اس کے مقابلے موحد۔ موحد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، ان کا عقیدہ یہ کہ صفات الوہیت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے ساتھ اللہ کے صفات میں کوئی شریک اور سانجھا نہیں، اس کو موحد کہا جاتا ہے۔ اب مشرکین شرک جو ہے اس کے دو اقسام ہیں، پہلا ہے شرک اعتقادی اور دوسرا ہے شرک فعلی۔ شرک اعتقادی یعنی وہ شرک جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو۔ شرک فعلی وہ شرک جس کا تعلق افعال کے ساتھ ہو، تفصیل میں بعد میں کر لوں گا انشاءاللہ۔ شرک اعتقادی اس کی 4 اقسام ہیں، شرک اعتقادی کی 4 اقسام ہیں۔ پہلا ہے شرک فی العلم، اللہ کے ساتھ اللہ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اس کو شرک فی العلم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کی عقیدے ہے کہ میرا پیر میرے حال سے باخبر ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، جہاں ہوں، میرے پیر کو پتہ ہے، میرے پیر باخبر ہے میرے حال سے، بغیر اسباب ظاہریہ۔ اس کو شرک فی العلم کہا جاتا ہے۔ جب کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا پیر میرے حال سے باخبر ہے، شرک فی العلم۔ تو دوسرا ہے شرک فی التصرف۔ تصرف میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یعنی نفع اور نقصان کا ذمہ دار، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، بغیر اسباب ظاہریہ کسی اور کو سمجھے کہ اللہ کے بغیر اور بھی ہے جو مجھے نفع اور نقصان بغیر اسباب ظاہریہ کے پہنچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ اولیاء کرام ناراض ہو تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، چارپائی الٹا کریں گے تمہاری اوپر، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہ ہے شرک فی التصرف۔ تیسرا قسم ہے شرک فی الدعاء، یعنی اللہ کے ساتھ پکارنے میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ جیسا کہ ایک واحد کہتا ہے یا اللہ میری مدد کر، تو اگر کوئی یہ کہے کہ یا پیر بابا میری مدد کر، یا 11ویں والا پیر میری مدد کر، مولا علی میرا مدد کر، یہ شرک فی دعا ہے۔ چوتھا ہے
شرک فی العبادت یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا. مثلا سجدہ اللہ کے سامنے، عبادت اللہ کے سامنے، اور تم کسی اور کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی پیر کے سامنے سجدہ کرے تو یہ شرک ہے. اور شرک میں کون سی قسم ہے؟ شرک فی العبادت. کل من الاول مبدأ لثانی وکل من الثانی متفرع علی الاول. عبادت مشرک تب کرتا ہے جب اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ اگر میں اس کو پکاروں تو میرا مدد کر سکتا ہے، اور پکارتا ہے تب جب کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ متصرف ہے، مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے. اور یہ عقیدہ تب بنتا ہے جب اس کا یہ عقیدہ ہو کہ جس کو میں پکارتا ہوں اور مالک نفع اور نقصان کا جانتا ہوں وہی ذات میرے حال سے باخبر ہے. یعنی شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت. مؤذن جب اذان دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے شیطان بھاگتا ہے اور اس کے پت نکلتے ہیں اور بھاگتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ اور حدیث میں المؤذنون اطول اعناق یوم القیامہ. یہ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ مؤذن اذان میں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 4 دفعہ کیوں کہتا ہے؟ اسی لیے کہ شرک کے 4 اقسام ہیں. تو موعد کہتا ہے اللہ اکبر یعنی بے اعتبار العلم، اللہ اکبر بے اعتبار التصرف، اللہ اکبر بے اعتبار الدعا، اللہ اکبر بے اعتبار العبادت. جب 4 اشراق کی رد کیا تو پھر اس بات توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب توحید ثابت ہوا، توحید دل نشین ہوا، تو اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. پیغمبر کی اتباع، سنت پہ عمل کرنا، اعمال سنت کے مطابق کرنا تب فائدہ دیتا ہے جب عقیدہ توحید ہو، شرکی رد ہو. اگر عقیدہ شرکیہ ہو اور تم سنت کے مطابق عمل کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جب اتباع سنت بھی آیا تو پھر کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب آئے نماز پڑھے اور نجات کا راستہ ہے. جب عقیدہ توحید کا ہو، اتباع سنت ہو، یہ نجات کا راستہ ہے اور یہ کامیابی کا راستہ ہے. آئے اب نماز پڑھے اور بے اختصار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 100 باتیں نتیجہ ایک، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں. اذان کا مطلب سمجھے. اذان تو دیتی ہے لیکن مطلب نہیں سمجھتے. شرکیات شرک کے 4 اقسام ہیں. تو جب آپ ایک آیت میں سوچتے ہیں تو یہ سوچے کہ اس میں کس کے ساتھ خطاب ہے. اگر مشرک کے ساتھ خطاب ہو تو شرک کے 4 اقسام ہیں شرک اعتقادی کے. اس میں سے کون سے قسم کی شرک کی تردید ہے؟ تو آپ دیکھیں گے آیت میں تمہیں خود پتہ لگے گا کہ اس میں اس قسم کے مشرک اور اس قسم کی شرک کی تردید ہے. مثلا سورۃ النمل آیت نمبر 65 نکالے. سورۃ النمل
آیت نمبر 65۔ اب آپ سے میں پوچھوں گا کہ اس آیت میں کس کے ساتھ خطاب ہے، پھر کون سی قسم کی رد ہے؟ آپ دیکھیں اب سورہ نمل آیت نمبر 65۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے جس قدر مخلوقات آسمانوں اور زمین میں موجود ہے، لا يعلم الغیب الا اللہ، کوئی بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے غیب کی بات نہیں جانتا۔ وما يشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائی جائیں گے۔ اب اس آیت میں سوچے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کون سے قسم پہ رد ہے؟ شرف العلم پہ، کہ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں، آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو اللہ کے بغیر کوئی جاننے والا نہیں۔ آپ تقریر کرتے ہیں اپنے علاقے میں، یہ آیت آپ نے پڑھا تو بغیر تمہیدات کے آپ کہیں کہ حضرات میں نے آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی ہے۔ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے۔ اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے عالم الغیب، غیب کو جو انسانوں سے غیب ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ کیونکہ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، وہ شرک کے 4 اقسام ہیں۔ پہلے 2 اقسام اعتقادی اور فعلی۔ اعتقادی کی 4 اقسام ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ ایک قسم ہے شرک فی العلم، اللہ کے ساتھ علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اس آیت میں شرک فی العلم کی تردید ہے، اور اللہ نے فرمایا آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ آسمانوں میں خواہ ملائک ہو خواہ دوسری مخلوق ہو عالم الغیب نہیں، زمینوں میں جنات ہو، انسان ہو، پیر و فقیر ہو، مولوی خطیب ہو، عالم الغیب اللہ کے بغیر۔ سمجھائے لوگوں کو مسئلہ، صرف کسی کہانیاں نہ سنائے، آیت کا مفہوم اور مقصد سمجھائے، پھر جب اس کے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے وہ دائی بن کے نکلے گا۔ میں کبھی کبھار کہتا ہوں مدارس تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ اللہ تعالیٰ اور بھی برکت عطا فرمائے اور بھی زیادہ کرے۔ مدارس میں علماء کام کرتے ہیں، علماء بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں پنجیر کا ایک امتیاز ہے، دار القرآن کا ایک امتیاز ہے۔ ساتھی پوچھتے کیا امتیاز؟ میں کہتا ہوں وہ مولوی اور مفتی بناتے ہیں صرف، اور پنجیر دار القرآن دائی بناتے ہیں۔ یہ دائی بناتے ہیں اور یہاں سے جب نکلتے ہیں تو دائی بن کے نکلتا ہے۔ صرف مفتی اور مولوی نہیں ہوتا، دائی بھی ہوتا ہے۔ توحید و سنت کا دائی جو دعوت دینے والا ہو۔ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو پھر دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، جب آپ خود نہیں سمجھتے دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ شرک فی العلم۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 3 نکالے، سورۃ الانعام۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔
کبھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے علم غیب ثابت کرتا ہے اور کبھی دوسروں سے نفی کرتا ہے. میں اللہ عالم الغیب ہوں اور میرے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں. تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. انسان کی 3 کام ہیں. کتنے؟ چونکہ دن کم ہے. ہمارا درس یہ چھوٹا دورہ تفسیر تو 8 دنوں پر مشتمل ہے. اسی وجہ سے بڑے دورہ تفسیر میں پہلے دن تھوڑا سا سبق پڑھاتا ہوں، پھر دوسرے دنوں سے تھوڑا زیادہ، تیسرے دنوں سے تھوڑا زیادہ، آخر میں صبح سے لے کر عصر تک پڑھاتا ہوں. عادی بن جاتے ہیں. اسی وجہ سے تھوڑا سبق زیادہ کرتا ہوں تاکہ عادی بن جائے. اور اس دورے تفسیر میں مسئلہ یہ ہے کہ دن کم ہے. اگر میں پہلے دن کم پڑھاؤں دوسرے دنوں سے تھوڑا، پھر مسئلہ یہ کہ پھر وہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ پورا نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے پہلے دن سے تھوڑا سا زیادہ سبق پڑھاتا ہوں، بہت تو نہیں پڑھتا. ہاں اچھا چلے انشاءاللہ گزارا کریں گے. میں تو نہیں تھکتا اگر آپ نہیں تھکتے. تو انسان کی 3 احوال ہیں. پہلا یہ کہ اس کے دل میں کوئی بات ہو اور کسی کو بتائے نہیں، اس کو سر کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ منہ سے کسی کو اپنے دل کی بات بتائے، اس کو جہر کہا جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے اندام سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے کسی کام کو کر لے تو اس کو کسب کہا جاتا ہے. تو انسان کی 3 احوال ہے: دل کی بات، منہ پہ ظاہر کرنا اور اپنے اندام کی وساطت سے ذریعے سے کسی کو سمجھانا، بتانا. پہلے کو سر کہا جاتا ہے، دوسرے کو جہر اور تیسرے کو کسب. اللہ تعالیٰ نے 3 ذکر کیے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ. جانتا ہے تمہارے دل کی بات کو، تمہارے دل میں جو بات ہے اللہ سمجھتا ہے. وَجَهْرَكُمْ، اور تمہارے منہ سے نکالنے والی بات، تمہاری جہر والی بات. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے تمہاری کسب کو، جو کچھ انداموں سے کرتے ہو. اسی طرح سورۃ الانعام میں آیت نمبر 59 نکالیے. آیت نمبر 59 وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اس آیت میں اگر آپ سوچتے ہیں تو اب آپ کو خود نظر آئے گا اس آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا. شرک فی العلم کی تردید ہے اور علم غیب کو اپنے لیے خاص کیا کہ عالم الغیب میں اللہ ہوں، میرے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب کو ایک صندوق میں بند کے تالا لگا دیا ہے اور چابی بھی اپنے پاس رکھا ہے. کوئی اتنا بہادر نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے چابیاں بزور بازو لے لے اور علم غیب کو نکالے.
علم غیب اللہ کی خاصہ ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، لا اور اللہ کے ساتھ ذکر کیا، حصر ہے، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، نہیں جانتا غیب کو اللہ کے بغیر کوئی اور، إِلَّا هُوَ، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، خشکی میں کوئی چیز ہو اللہ جانتا ہے، دریا میں پانی میں کوئی چیز ہو اللہ جانتا ہے، درخت سے کوئی پتا گرتا ہو اللہ جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر کوئی دانہ ہو اللہ جانتا ہے، یہ خشک ہے یا تر ہے۔ زمیندار تو جب بیج ڈالتا ہے 2-3 دن بعد جا کے زمین کوڑتا ہے، دیکھتا ہے کہ بیج میں پانی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر اس کے سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ تر اور نہ خشک، الا فی کتاب مبین، مگر اللہ تعالیٰ کی علم میں ظاہر ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے۔ اسی طرح پیغمبر پاک سے نفی علم غیب، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 نکالے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کو جاننے والا تھا، اگر میں غیب کو جانتا تھا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کرتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں حاصل معنی بیان کرتا ہوں، لفظی معنی نہیں۔ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خود کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ پنجاب میں جلسوں میں کہتے ہیں نعرہ رسالت، ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے نعرہ رسالت، تو دوسرے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ نہیں، یہ تو نعرہ رسالت نہیں۔ جب وہ کہتے ہیں نعرہ رسالت تو تم کہہ دو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، یہ نعرہ رسالت۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، سورہ احقاف آیت نمبر 9، آپ کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے دنیا میں، اور نہیں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ مجھے اپنے حال کا پتہ نہیں کہ دنیا میں اپنی موت مر جاؤں گا یا کسی کے ہاتھ سے شہادت پاؤں گا، مجھے اپنے حال کا پتہ نہیں۔ پختانوی دبدن حال بھی معلوم نرے چون تن کم وطن خاور العظیم، مجھے اپنے حال کا پتہ نہیں، میں خود عالم الغیب نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں پیغمبر عالم الغیب ہے، تمام پیغمبروں سے نفی علم غیب۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 نکالے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، سورۃ المائدہ آیت نمبر 109۔ یوم یجمع اللہ الرسل
وہ دن یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، تو پھر سب سے کہے گا تم کو دعوت الحق کا کہا جواب میں کیا جواب ملا تھا. تم جب دعوت الحق دیتے تھے لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، سارے کے سارے پیغمبر بیک آواز کہیں گے لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں. کیا پیغمبر جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ کہ سارے پیغمبر کہتے ہیں لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں. اور یہ کہتے ہیں عرض الاعمال ہوتا ہے. پیغمبر کو امت کے اعمال کا پتہ ہے تو کیا پیغمبر جھوٹ بولتے ہیں قیامت کے دن کے لا علم لنا؟ اور رسول جمع لایا ہے، سارے انبیاء اپنے امت اور امر قوم کے اعمال سے بے خبر ہیں. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، انك انت علام الغیوب، صرف آپ ہی علام الغیوب ہے، آپ کے بغیر کوئی علام الغیوب نہیں. اور پھر حضرت عیسیٰ کی تخصیص کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کی عبادت دوسرے انبیاء کے نسبت زیادہ ہوئی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیا تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اور مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے علم میں جو کچھ ہے مجھے اس کا پتہ نہیں. وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، یقیناً آپ ہی علام الغیوب ہے، مجھے غیب کا پتہ نہیں. کبھی فرشتوں سے نفی علم غیب کہ ملائک اور فرشتے عالم الغیب نہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 32 قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. کبھی بادشاہوں سے نفی علم غیب، پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں، ملائک بھی عالم الغیب نہیں، بادشاہ بھی عالم الغیب نہیں. جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی ہے بادشاہ بھی ہے. سورہ نمل آیت نمبر 20 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا حدود کے بارے میں کیا ہوا مجھے کہ میں حدود کو یہاں نہیں دیکھتا. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یا وہ غائبین میں سے ہے. اگر سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو یہ نہیں پوچھتے، ان کو تو پتا ہوتا کہ حدود مملکت سبا میں گھوم پھر رہا ہے. لیکن حضرت سلیمان ساتھ اس کے پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، پیغمبر کا بیٹا تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، لیکن عالم الغیب نہ تھا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْعٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. کہنے لگا حدود احط بما لم تحط به، میں نے اس چیز پہ احاطہ کیا جس پہ آپ نے احاطہ نہیں کیا ہے. حدود وہ یہ مسئلہ جانتا ہے کہ عالم الغیب اللہ کے بغیر کوئی نہیں.
سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں اور مجھے پتہ ہے. اگر آج کل کی پیر ہوتے مرید کو گلے سے پکڑتے کہ مجھے کہتے ہو کہ تم عالم الغیب نہیں، مجھے مرید کے سارے احوال کا پتہ ہے. حضرت کہنے لگا اسی وجہ سے امام نصفی نے یہاں لکھا ہے وفی بطلان قول الرافضۃ ان الامام لا یخفی علیہ شیء. اس آیت میں روافض کے عقیدے کا بطلان ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور چھپا ہوا نہیں. امام نصفی کو یہ پتا نہ تھا کہ یہ صرف روافض نہیں، ہمارے زمانے میں سنی بھی ایسے آئیں گی کہ ان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ میرا پیر میرے حال سے بے خبر ہے. یا امام نصفی کا مطلب یہ کہ عقیدہ روافض کا ہے کہ امام سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا احطوا بما لم تحط به. ایک دفعہ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ درس دے رہے تھے اور اتباع سنت پہ کلام کر رہے تھے بڑی سختی سے کہ اتباع سنت ہونا چاہیے. اسی میں حضرت شیخ القرآن نے طلباء کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھ میں اگر کوئی کام خلاف سنت ہو تو مجھے بتائے، آپ کو اجازت ہے. ایک طالب علم تھا، افغانستان کا رہنے والا تھا، اور جب روس کا انقلاب آیا تھا افغانستان میں تو میں شیخ القرآن کے ساتھ باجوڑ گیا تھا. ابتدائی ایام تھے. وہ عالم بڑا مضبوط بدن تھا اس کا، اور اس وقت اس کے پاس وہ بڑا مشین گن تھا جس کے ساتھ بہت ساری کارتوس ہوتے ہیں، اور بڑا مشین گن اس کے کندھے پہ تھا. آیا شیخ القرآن سے ملا. شیخ القرآن نے جب اس کو دیکھا تو کہنے لگا فلاں نہیں ہو؟ اس نے کہا حضرت فلاں ہوں، تمہارا شاگرد. شیخ القرآن نے کہا اچھا، بہت دنوں بعد ملے، اور گلے لگا دیا. میں نے پوچھا حضرت کون ہے؟ مجھے کہا یہ میرا بہت پرانا شاگرد، جب یہ نوجوان تھا اس وقت. تو وہی نوجوان طلبہ کے درمیان اٹھا اور شیخ القرآن کو کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا فلاں کام خلاف سنت ہے. شیخ القرآن رحمہ اللہ مسکراتی ہوئی کہنے لگے بتاؤ. جب شیخ القرآن نے کہا کہ بتاؤ، وہ بہت دلیر بندہ تھا وہ طالب علم، تو کام نہیں لگا. تھوڑی دیر بعد کہنے لگا حضرت میں نے ویسے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ میں بتاتا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے. آپ نے مجھے اجازت دی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے اندر خلاف سنت کوئی کام نہیں. اور بیٹھ گیا. شیخ القرآن نے اس کو کہا اٹھو، تم ڈر گئی اسی وجہ سے مجھے کہہ رہے ہو. اور اسی پوچھنے لگا میں بڑا ہوں یا سلیمان علیہ السلام بڑے تھے؟ اس نے کہا سلیمان علیہ السلام بہت بڑا شخصیت تھے، پیغمبر تھے، بادشاہ تھے. تو شیخ القرآن کہنے لگے کہ تم چھوٹے ہو یا ہدہد چھوٹا تھا؟ تو ہنسنے لگا، کہنے لگا ہدہد مجھ سے چھوٹا ہے حضرت، میرے ہاتھ کے برابر ہے. تو شیخ القرآن فرمانے لگے ہدہد نہیں ڈرتا، اور سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ. وہ تم ڈرتے ہو مجھ سے، کیوں ڈرتے ہو؟ بتاؤ خلاف سنت کون سا کام ہے میرا؟ اس نے کہا نہیں خدا کی قسم میں ویسے کھڑا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اپنے شاگردوں کو دلیری دیتا تھا اور خود اتباع سنت میں اتنے مضبوط تھے. مجھے یاد ہے بیمار تھے بہت زیادہ، اور ہم ان کو کھاریاں لے جا رہے تھے. ان دنوں کھاریاں میں میرا بہنوئی تھا کرنل عبد القادر. تو بہن نے کہا، بہنوئی نے کہا کہ ادھر لے آئے.
ادھر ہسپتال میں بڑے تکڑے ڈاکٹر ہیں، تو ہم لے جا رہی تھے، حضرت شیخ القرآن کو چارپائی میں بٹھا دیا، تو ہمارا ایک رشتہ دار بہنوئی ہے، اس نے چپل اٹھائے اور شیخ القرآن کے پاؤں کو پہنا رہے تھے، تو اس نے بائیں پاؤں کا چپل پہلے اٹھایا۔ شیخ القرآن بہت زیادہ بیمار تھے اس وقت، تو شیخ القرآن نے اس چپل کو لات ماری اور اشارہ کیا کہ دائیں پاؤں کو پہلے پہنا ہے۔ اتنا اتباع سنت میں خلا، اسی وجہ سے وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، ان میں اتباع سنت تھی، ان میں محبت تھا قرآن کا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید نورستان کے پہاڑوں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے بدخشان کے پہاڑوں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے ایران اور افغانستان اور پاکستان اور ساری دنیا میں ان کے دروس پہنچائے۔ اتباع سنت اور صحیح عقیدہ یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو حدود کہہ رہا ہے احط بما لم تحط بھی، اور آج کل کی پیر کوئی مرید اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم عالم الغیب نہیں، اور اگر کہا تو مرید کی خیر نہیں ہوگی۔ احط بما لم تحط بھی وجئتک من سبع بنبأ یقین، اسی طرح جنات عالم الغیب نہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 نکالے، 16۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهَا فَلَمَّا خَرَّ تبینت الجن اللہ كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ جب سلیمان علیہ السلام کا بدن زمین پہ گر گیا، تبینت الجن اللہ كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، تب جنات کو سمجھ کی حقیقت ظاہر ہوئی کہ اگر وہ غیب کی باتیں جانتے ہوتے تو اس ذلت آمیز مصیبت و تکلیف میں مبتلا میں رہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات ظاہراً دیکھتی تھی کارو سلیمان علیہ السلام کے بدن کو، لیکن ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں تعویذیں نکالتے ہیں، اور پھر کچھ اپنے آپ کو معید کہتے ہیں اور اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ میرے پاس جنات ہے اور جنات تعویذ نکالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ تمہارے گھر کے اندر کچن میں انہوں نے رکھی تھی اور میں نے جنات کے ذریعے نکالے، اور پھر لوگوں کے 500 روپے کے نوٹ کو ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب تم تعویذ میرے گھر کے اندر سے نکالتے ہو تو انہی جنات پہ امریکہ کے بینکوں سے ڈالر نکالو، میرے 500 روپے کے سامنے پہ کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ لوگوں میں عقل و شعور ختم ہو گیا ہے، اور اس کی اصل وجہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے، قرآن کے قریب نہیں آتے۔ جنات عالم الغیب نہیں، اللہ نے فرمایا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اللَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جب سلیمان علیہ السلام کا بدن گر گیا، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ، آگے مانتے ہیں موت نہیں، حیات الانبیاء ہے، انبیاء پہ تو موت نہیں آتی۔ اللہ نے کہا موتا، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهَا
فلما خر تبینت الجن اللہ كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. دیکھے جنات عالم الغیب نہیں. مولا روم کہتے ہیں علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند، علم موسیٰ کے بود ارجمن. جب موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب میں بند ہوا تو چوہی کی کیا علم ہوگی؟ ان پیروں فقیروں کو چوہی کہتے ہیں، ان کی کیا علم ہوگی؟ اور مستقل صورت اس مضمون پہ لائے. سورۃ الکہف میں 4 واقعات. اصحاب الکہف سوئے مردی بھی نہیں لیکن عالم الغیب نہیں، ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں. کتنی مدت گزاری غار میں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. پیغمبر تمہیں کل کا پتہ نہیں، ہاں انشاءاللہ کہتے رہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے کاموں کا پتہ نہ تھا. حضرت خضر نے فرمایا فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ساری دنیا کا بادشاہ ذوالقرنین عالم الغیب نتا لا یکادون یفقہون قولا. تو سورت کا حاصل لہو غیب السماوات والارض، صرف اللہ ہی کے لیے علم غیب آسمانوں کا اور زمینوں کا. تو شرک اعتقادی کی 4 اقسام ہیں. پہلا قسم ہے شرک فی العلم، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے علم میں شریک ٹھہرانا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب ظاہریہ سب کچھ جاننے والا ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا پیر فقیر وہ بھی سب کچھ جاننے والا ہے تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے. اس نے شرک کیا، اور شرک میں شرک اعتقادی اور پھر اس کا عقیدہ شرکیہ ہے، اور شرک اعتقادی میں شرک فی العلم کہ عالم الغیب اللہ کے بغیر کسی اور کو جاننا، تو یہ شرک فی العلم. دوسری قسم ہے شرک فی التصرف. تیسرا ہے شرک فی الدعا. چوتھا ہے شرک فی العبادت. اس کی بھی کچھ مثالیں آیتیں ہم پیش کریں گے مشتمل خروار، اور انشاءاللہ یہ سبق کل ہوگی. آخر میں آپ کو ایک اعلان کرتا ہوں کہ جو سبق ہم پڑھاتے ہیں تو پنپیر میں طریقہ کار یہ ہے کہ پھر عشاء کی بات تکرار ہوتی ہے، ریپیٹ کرتے ہیں سبق کو تاکہ سارے طلباء کو یاد آ جائے. ریپیٹ کرنے والے کا بھی تجربہ زیادہ ہو جائے. تو اس کے لیے مولوی احمد جمشید جو یہاں درس میں شریک ہے، میں ان کا انتخاب کرتا ہوں، اور انشاءاللہ عشاء کے بعد وہ سبق کو ریپیٹ کریں گے، تکرار کریں گے. اس سے پہلے آپ بھی 1-2 دفعہ تکرار کرتے رہے خود اپنے ساتھ، تاکہ چند دنوں میں آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ جائے اور آئندہ کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.